اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بزرگوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج کل سردی کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈ زیادہ پڑ رہی ہے اور میں تھوڑا سا دمے کا مریض ہوں، اس لیے میری ویڈیوز آج کل نہیں آ رہی زیادہ، اور کچھ ہمارے یہاں اے ایم یو میں یونیورسٹی میں نان ٹیچنگ کی اسٹرائک بھی چل رہی ہے، تھوڑا اس میں بھی لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک آدھ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ڈال دیتے ہیں وہ۔ تو دوستوں، بزرگوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، دیکھیے پہلے کی جو امتیں ہوتی تھیں تو ان کو 1000 برس اور 800 برس کی تو ان کی عمر ہوتی تھی، اور جو پرانی امتیں پہلے آتی تھیں تو پہلے کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 وقت کی صرف نماز دی تھی، ایک فجر کی نماز تھی اور دوسری عصر کی نماز تھی، اور مسجد کوئی نہیں تھی ان کے لیے، اذان کوئی نہیں تھی، ساری فیسلٹیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو دی ہیں۔ دیکھیے الحمدللہ اللہ نے ہم کو 5 وقت کی نماز دی ہے، اور 5 وقت کی نماز کے علاوہ بھی ہم کو بہت ساری نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کے لیے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ کا وہ کم ہے۔ 4 کی نماز ہے دوستو بزرگوں، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ المسجد ہے، مطلب بہت ساری نفلی نمازیں بھی ہیں، اور اس میں سب سے اہم نماز تو وہ تہجد کی ہے۔ تہجد پڑھنے والا وہ اللہ کا ولی ہو کر مرتا ہے، لیکن بہت سے لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اللہ یہ توفیق نہیں دیتے کہ وہ تہجد تک پہنچ سکیں، تہجد تک نہیں پہنچ پاتے دیکھیے اذان ایک ایسا عمل ہے جو اس امت سے پہلے اللہ نے کسی امت کو اذان نہیں دی۔ اذان کی فضیلت یہ ہے دوستو بزرگوں کہ ایک جگہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر خلیفہ نہیں ہوتا اور میں اپنے وقت کا امیر المومنین نہیں ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن ہوتا، کیونکہ اذان کی فضیلت وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والا سب سے اونچائی پہ ہوگا، اس کا بڑا اعلیٰ مقام ہوگا کیونکہ اللہ نے سب سے پہلا جو مؤذن اتارا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور یہ اذان کی ہی فضیلت تھی جو اللہ کے رسول جب جنت میں جا رہے ہیں اور آپ کی سواری آئی ہے اور آپ اپنی سواری پہ بیٹھے ہیں اور وہ سواری کے لگام نیچے چھوڑ دیے گئے ہیں، اور سارے صحابہ اکرام اور سارے انبیاء صلوات و سلام کی نظریں وہاں ٹک گئیں آ کر جو لگام چھوٹے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب یہ لگام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑیں گے تو یہ کیا تھا دوستو بزرگوں، یہ اذان کی فضیلت تھی۔ ایک بار مسجد نبوی کے جو مؤذن صاحب تھے وہ بیمار ہو گئے، تو اذان کے لیے وہاں کے بڑے بڑے سردار تھے ان میں آپس میں جھگڑا ہونے لگا، اور وہ آپس میں لڑنے لگے اذان کو لے کر کہ میں دوں گا اذان، میں دوں گا اذان، میں دوں گا۔ تو اذان کی فضیلت اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ آپس میں لڑائی اور دنگے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اسی طرح سے مسجد میں جو سب سے پہلا شخص داخل ہوتا ہے اس کی بھی ایسی فضیلت ہے، اس کی بھی جب انٹری فرشتے کرتے ہیں تو وہ فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں کہ میں لکھوں گا، میں لکھوں گا۔ تو دیکھیے دوستو بزرگوں، اذان بہت بڑی نعمت ہے مومن کے لیے، شب قدر کی رات ہے۔ دیکھیے ایک رات کی عبادت پہ اللہ تعالیٰ نے 1000 برس کی عبادت کا ثواب رکھا ہے۔
جبکہ 1000 برس انسان جیتا بھی نہیں جو ہے. اور کعبہ شریف کے سامنے نماز پڑھنے کی ایک نماز کی فضیلت ہے کہ 1000 نمازوں کا ثواب جو ہے. تو دوستوں بزرگوں، نماز جو ہے اسلام میں جو ہے ایسے ہے جیسے ہمارے شریر کے اندر سر، جیسے انسان کے اندر اس کی ریڑھ کی ہڈی، اگر ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوگی اور وہ ٹوٹ جائے گی یا خراب ہو جائے گی تو انسان کھڑا نہیں ہو پائے گا اور اپنے پیروں پر چل نہیں پائے گا. تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، پیاری بہن بیٹیوں، میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ آج ماحول خراب ہے، امت محمدیہ پہ جو ہے طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں اور چاروں طرف سے آ رہی ہیں. تو میں آپ کو یہی درخواست کروں گا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے اور 5 ٹائم کی نمازوں کا اہتمام کیجئے اور خشوع کے ساتھ انہیں ادا کیجئے. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہر بری بلا سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور دیکھیے، صبر جو ہے ایک چیز ہے، ویسے مومن کی شفقت تو صبر اور شکر ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بنیں. اور صبر جو ہے وہ کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. سب سے اچھا عمل ہے. دیکھیے، ایک دن اللہ کے رسول آئے، سردیوں کا موسم تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیٹے اور اس کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے ذمے کوئی گناہ تو ہے نہیں، پھر آپ اتنا دکھ اپنے آپ کو کیوں پہنچاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ دوستو، اس سردیوں کے موسم میں جب اللہ کا بندہ جو ہے رات میں اٹھتا ہے، ریشمین لحاف اور بستر میں سے نکلتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کو اس پہ جو ہے بے انتہا پیار آتا ہے، بے انتہا پیار آتا ہے. تو دوستو بزرگوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کے جو ہے شکر گزار بندے بنیں. انشاءاللہ وہ ہماری ہر بلا سے جو ہے اور ہر مصیبت سے اور ہر دکھ تکلیف سے حفاظت فرمائے گا. میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، کہتے بھی بہت ہیں اور سنتے بھی بہت ہیں مگر عمل سے خالی ہیں. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.